بات یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے، یہ عراق والا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک ملک میں خروج کرے گا، بلکہ دجال خراسان سے خروج کرے گا اور ایک ہاتھ سے روٹیاں پھینکے گا اور ایک ہاتھ سے اس پہ آگ پھینکے گا۔ سو افغانستان کی جنگ میں ہم نے یہ دیکھا، پھر ہم نے حضور نے فرمایا کہ دجال جو ہے یہ عراق اور شام کے بیچ میں سے گزرے گا اور اس کی بڑی طاقت ہوگی۔ سو ہم نے دیکھا یہ بات پوری ہوئی، مگر جو اب پاسبلی آگے آنے والا وقت ہے اس کے اوپر جو بڑی جنگ ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں حبل کبیر ہے، جو وہ شام کے اور سعودی عرب کے محاذ پر لڑی جائے گی۔ اور یہ جو بظاہر صلح صفائی بھی لگتی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ زمانے آخر میں یہ دجال کے اثر میں وقت بڑا مختصر ہو جائے گا اور جو باتیں سالہ سال میں ہونی ہیں وہ مہینوں میں ہوں گی اور جلدی ہوں گی، اس لائک 10 فال۔ تو ابھی لگتا ہے کہ یہ جو لل جا رہا ہے جس میں صلح صفائی ہماری انڈیا کی معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ بظاہر ایک بہت بڑا فساد اور فراڈ ہے، جس کے ذریعے پرہیپس سے کسی نئے بہانے کو ڈھونڈا جا رہا ہے، نئے وزر کو۔ اینڈ پرابلی آئی تھنک جو اگلی لسٹ پہ ملک ہے وہ سعودی عرب ہے، اور اس کو ابھی امریکہ کے لیے جو انتہائی تلخ تجربے ہو گئے، بیکاز دے آر بینگ بیٹن ان عراق اینڈ افغانستان، اور وہ اپنی موتیں سہار نہیں سکتے، اور غالباً اس کا جو ارتداد ہے، اس کا پلٹاؤ ان کے اپنے ملکوں میں بڑا شدید جا رہا ہے، اس لیے وہ کوشش کریں گے کہ اب اسرائیل کو الاؤ کریں کہ وہ مسلم ممالک پہ چڑھے، اور دس از گوئنگ ٹو بی دی فیلڈ از گوئنگ ٹو بی شام، جارڈن اور سعودی عرب، یہ فیلڈ بنے گی۔ اس میں ابتدا میں اسرائیلی افواج ہیں بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے سعودی عرب میں بھی داخل ہو جائیں گی جارڈن کے راستے، اور شام سے ملحقہ، اور یہ مکہ تک بھی پہنچ جائیں گی، مگر مدینہ میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ Under return most probably some clever Muslim general will cut through the armies شام کے محاذ پہ۔ جو میں نے اس کی اسٹریٹجی سمجھی ہے کہ obviously وہ زیادہ ریزسٹنس نہیں دیں گے اسرائیلی آرمیز کو، مگر کوئی آرمی مسلم کی، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ اٹ ول بی موسٹلی بلٹ بائی پاکستان آرمی، کیونکہ جو حدیث دوسری ہے وہ یہ کہتی ہے تو پہلے شکستیں ہوں گی، یہ آدھی شکست ہے، فائنل وکٹری جو ہے مسلمانوں کو ہوگی، یہ مکمل فتح۔